پاکستان کو ایک دفعہ پھر دہشت گردی کا سامنا، اور دہشت گردی بھی سرحد پر یعنی افغانستان سے سر اٹھا رہی ہے۔ لیکن افغانستان میں طالبان سے بڑھتی طاقت اور اب حکومت کی واپسی کے بعد ٹی ٹی پی پھر سے متحرک ہو۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پاکستان کو ایک دفعہ پھر دہشت گردی کا سامنا ہے، اور دہشت گردی بھی سرحد پر یعنی افغانستان سے سر اٹھا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں پاکستان میں بھی ملک شدید دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، اور تب افغانستان میں امریکہ نواز حکومت قائم تھی، اور افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ جب افغانستان میں حامد کرزئی اور پھر اشرف غنی کی حکومت قائم تھی، اور ان دنوں میں پاکستان میں حملوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی تھی، اور یہ بھی حملہ آور افغانستان سے آ کر پاکستان میں حملہ کرتے تھے، ٹی ٹی پی کے آرمی پبلک اسکول پر حملے نے پوری قوم کو جہاں ہلا کر رکھ دیا، وہ قوم متحد بھی ہوئی۔ پاکستانی فوج نے 6 سال جاری رہنے والی فوجی آپریشنز کے ذریعے دہشت گردوں کا بھرپور قلعہ کما کیا۔ لیکن افغانستان میں طالبان سے بڑھتی طاقت اور اب حکومت کی واپسی کے بعد ٹی ٹی پی پھر سے متحرک ہو۔ اگرچہ ٹی ٹی پی کے پاس ایک مرتبہ پھر طاقتور حملہ کرنے کی صلاحیت تو نہیں، لیکن یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جہاں امریکہ بھی افغانستان چھوڑ کر جا چکا ہے۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی اور دیگر مسلح گروہوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ افغان طالبان جنہوں نے حکومت میں آتے ہی وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے بھی خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اب پاکستان میں ٹی ٹی پی کی کارروائیوں پر جب پاکستان نے کہا کہ طالبان کسی مسلح تنظیم کو اپنی سرزمین پاکستان یا کسی بھی دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں، تو افغان طالبان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے۔ کیسا کمال کی بات کی کہ اندرونی مسئلہ ہے، یعنی یہ بات طے ہوئی تھی، پوری دنیا کے سامنے طے ہوئی تھی کہ ٹی ٹی پی پاکستان جو ہے یا جو بھی جس کی بھی حکومت افغانستان کے ساتھ ہے، امن سکون اور سلامتی، خاص طور پہ بچیوں کو، خواتین کو اسکول جانے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن ہم ادھر کیا پیٹتے رہے کہ ہمارے پاس اپنے افغانستان کے لوگ بہت ہیں، اس افغانستان ذہنیت کے لوگ بڑے زیادہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس اوریہ جان مقبول جیسے لوگ موجود ہیں جو کہ ان کے نظریات کو یہاں پر پیش کر کے اور سراہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا وہی والا مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں، اور ویسی ہی پگڑی پہن کر آپ کے سامنے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت ادھر ہو، اور جہاد کے نام سے جو ہے نا ایک دفعہ پورے دنیا کے کفر کو ہلا دیا جائے، اور خود جو ہے نا وہ بعد میں لائنوں میں لگے ہوتے ہیں سانو امریکہ دا ویزا بھی چاہیے تھا۔ بہرحال سال 2020 میں پاکستان پھر سے دہشت گردی کے واقعات ہونا شروع ہوئے، اور 2021 میں مزید اضافہ ہوا اور حملوں میں 56% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سن 2021 میں صرف جنوبی اور شمالی وزیرستان میں دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ ہوا۔ سال 2022 میں ایک سال میں چند مہینے تو ٹی ٹی پی کی جانب سے جنگ بندی رہی، اور اس کی وجہ سے حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات تھے، لیکن پھر حملوں میں اضافہ ہوا اور 150 کے قریب حملے کیے گئے۔ جب طالبان اقتدار میں آئے تو امریکی فوج نے انخلا کے لیے کیے گئے شرائط بھی بھول گئے۔ طالبان اس شرائط پر راضی ہوئے تھے کہ نہ صرف وہ اپنی زمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے دیں گے، یعنی میں دوبارہ بتا دوں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور یہ کہ تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائیاں بھی کریں گے۔ اب ترجمان امریکی وزارت خارجہ نیڈ پرائس نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ مفاد ہے کہ طالبان اپنے وعدوں کو پورا کریں، طالبان یقینی بنائیں کہ داعش تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی اور القاعدہ سے خطے کی سیکیورٹی کو خطرہ نہیں۔ خطرے سے نمٹنے کے لیے یک طرفہ کارروائی کی ضرورت پڑی تو کریں گے، جس کے جواب میں افغانستان کے طالبان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ افغانستان کے تمام علاقوں پر امارات اسلامیہ کا کنٹرول ہے، افغانستان سے کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کی کوئی ثبوت نہیں۔ طالبان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر افغانستان سے پاکستان یا کسی بھی ملک میں حملے ہوں گے تو صرف بیانات سے معاملہ حل نہیں ہوگا، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان پھر سے حالات خراب ہوں۔ یہ نہ تو افغانستان کے حق میں اور نہ ہی خطے میں دوسرے ممالک کے، اور طالبان یہ تو نہیں جھٹلا سکتے کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے سے ٹی ٹی پی کو طاقت ملی۔ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک دوسرے سے الگ ہے،
لیکن ان دونوں کے درمیان گہرا تعلق ہے. میں ان کو الگ نہیں سمجھتا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں اس کو ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں الگ نہیں ہیں اور یہ ہو نہیں سکتے. یہ وہی طالبان ہیں جن کا ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ہی دوبارہ یہ طاقت پکڑیں، ورنہ ان کے پاس یہ کہاں سے آ رہا ہے. اور میں ان تفصیلات میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، منیشنز کہاں سے آ رہے ہیں، میزلز کہاں سے آتے ہیں، شارٹ میزلز کہاں سے آتے ہیں، اور باقی جو شارٹ میزل گنز کہاں سے آ رہی ہیں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانے لگا. افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں حملے ناقابل قبول ہیں، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور کیٹیگوریکلی کہہ دینا چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں حملے ناقبول ہیں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد اسلام آباد میں بھی حملے کی کوشش کی گئی جسے ناکام بنا دیا گیا. ہمیں جو مصیبت ہے وہ ہمیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کی ہے. ہم نے 20 لاکھ ریفیوجیز کو یہاں پہ پناہ دی ہے. ہم نے افغانیوں کو کیا نہیں دیا؟ ہم نے کیا افغانیوں کو عزت نہیں دی؟ ہم نے افغانیوں کو اپنا پشتون بھائی بنایا. یہاں پہ 4.5 کروڑ افغان لوگ تھے، اور یہاں پر جس وقت انہوں نے 1993 کے اندر حملہ کیا تھا تو یہاں پہ ان کو خیال تھا کہ اس ایئر سٹرائک کے اندر پشتون جو یہاں پاکستان میں رہتے ہیں وہ وہاں پر ان کا فائدہ کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے. ایسا نہیں ہوا تھا. وہاں کے ہمارے ساتھ پاکستانی افغان جو تھے ان کو پتہ تھا وہ پاکستانی بن چکے ہیں اور پاکستانیوں نے ان کے ساتھ کتنی محبت کی ہے، اور ہم ان کے ساتھ محبت اور رواداری کا وہ مثال قائم کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نقش قدم پہ اخوت میں کی گئی تھی. اور اسی اخوت کے طریقہ کار سے ہم نے ان کو جو ہے وہ جگہ بھی دی، پناہ بھی دی، ان کو پاسپورٹس بھی دیے، ان کے بزنس بھی دیے. آپ کو میں ہزاروں کے اسٹڈیز دے سکتا ہوں کہ جن کے بیسٹ بزنسز ہیں یہاں پر. سارے افغانی شاندار بزنس کر رہے ہیں، اور پھر وہ یہ کہے ان کے دلوں کے اندر ہمارے لیے نفرت ہے، تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اور اس کو سیٹل کرنے کے لیے وزارت خارجہ، ہماری انٹیریئر منسٹری، اس کو ایک دفعہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پاکستان میں رہ کر وہ ہماری ان چیزوں کو کھوج لگا رہے ہیں اور ہماری جگہوں پہ حملے کرا رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ساروں کی انکوائری کریں کہ ہمارا ملک ہے، ہمیں ان کی حفاظت کرنی پڑے گی. اب رہی بات ان واقعات کے بعد کچھ روز پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں سیکیورٹی کی صورتحال پر غور کیا گیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی سیکیورٹی کی صورتحال پہ اہم اور بڑے فیصلے کیے گئے. پاکستان کسی ملک کو بھی اپنی سرزمین کسی گروہ کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا. پاکستان اپنی عوام کے تحفظ اور سلامتی کے دفاع کے حق محفوظ رکھتا ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. اینڈ وی ہیو ٹو. ہمارے پر یہ ایک اور بہت بڑا کرٹیسزم ہے کہ ان کی تو معیشت اکھڑ گئی، ان کی معیشت تباہ ہے، ان کا سب کچھ تباہ ہے. تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کنوؤں کے کریٹوں کے اندر جو ہے وہ ڈالر کہاں جا رہا ہے؟ افغانستان جا رہا ہے؟ نہیں جا رہا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے معاملات کہاں سے جا رہے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ساری اسمگلنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہمارے جو ہے وہ ایران اور افغانستان کے راستے سے ہمیں کمزور کرنے والے ہیں کون؟ ہماری معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے ہمارے بیوروکریسی ملی ہوئی ہے، ہمارے چند سیاستدان ملے ہوئے ہیں. یہ یقیناً صحیح بات ہے، لیکن وہ تو یہیں سے رہا ہے نا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ سارے معاملات کہاں سے آتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا افیم کہاں سے آ رہی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ چرچ کے اڈے کہاں سے نکلتے ہیں. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ طریقہ کار کہاں سے نظام چل رہا ہے. افغانستان کو، پوری دنیا کو پتا کہ یہ بلیک اکانومی کے اوپر 90 نہیں 100% بلیک اکانومی پہ چل رہے ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ ہے نہیں، ہماری معیشت کھڑی نہیں، ہم اپنا آپ کا کچھ بنا نہیں رہے، اور ہم جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینا چاہ رہے ہیں، اور آپ ہماری فوج کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی ہم ان کو جو ہے وہ گھر میں گھس کے ماریں گے. ہاں جی، ہمارے پاس معیشت نہیں، ہمارے حالات کمزور ہیں، ہمارے سیاستدان بکے ہوئے ہیں، ہمارے سیاستدان بے ایمان ہیں. ان کے غلط جملوں اور ان کے غلط بیان بازیوں کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. انہی کی جو ڈپلومیسی اور ڈیموکریسی ہے، انہی کی وجہ سے ہم نے ان کو پناہ گزینوں کو پناہ دی تھی. اور میں نے کہا تھا کہ یہ پناہ گزین تمہیں سے پناہ چھینیں گے. آپ ہی کے اندر، آپ ہی میں رہ کر، آپ ہی کے دودھ کے اندر جو انہوں نے چھید کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ لوگ جمہوری لوگ ہیں نا، آپ لوگ سیاستدان ہیں، آپ نے پناہ دی، آپ نے بھگتا. اب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو تو ہے نہیں، آپ گھس کے کیسے ماریں گے؟ ہم گھس کے ماریں گے، کیونکہ جب آپ ہماری سرحد پہ حملے کریں گے ہم آپ کو گھس کے ماریں گے. بہرحال افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، اور طالبان اب تک امریکہ اور افغانستان کی مرکزی حکومت کے خلاف گوریلا جنگ لڑتے رہے. لیکن افغان طالبان کے پاس کوئی باقاعدہ منظم اور تربیت یافتہ فوج نہیں ہے، اور انہیں کابل پر اس وقت
چڑھائی کا موقع ملا جب امریکہ فوجی انخلا کر چکے تھے۔ افغان طالبان خود کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، لیکن افغانستان میں موجودہ ٹی ٹی پی اور دیگر مسلح گروہوں کو قابو میں رکھنے اور ان کے خلاف کارروائی کی کوشش طالبان کی طرف سے نہیں کی جا رہی۔ ایسی صورتحال میں افغانستان کو پاکستان کے خلاف بیانات دینے کے بجائے معاملے کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے اور طالبان کی حکومت کو ایسی منظم حکومت نہیں کہ جس کو پورے افغانستان میں کنٹرول حاصل ہو۔ اگر ٹی ٹی پی یا کوئی بھی گروہ پاکستان یا کسی بھی ملک میں افغانستان کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے کارروائی کرتا ہے تو یہ اس ملک کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ یہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کی بڑی ناکامی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان حکومت کو کسی حکومت نے قبول نہیں کیا اور ملک کو شدید معاشی مسائل، غربت اور بھوک کا سامنا ہے، تو طالبان حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان ہی ہے جو افغانستان کا سب سے زیادہ مددگار ہے، اور جس ملک پر طالبان حکومت کا سب سے زیادہ انحصار ہے، اس ملک میں اگر افغانستان سے دہشت گردی ہوگی تو پاکستان کیا خاموشی سے بیٹھا دیکھتا رہے گا؟ ہم چیزیں جو ہیں کہ وہ ہم نے یہ سارے کے سارے میزلز وغیرہ جو ہیں وہ مشرف صاحب کہتے تھے کیا ہم نے انار پھوڑنے کے لیے رکھے ہیں کہ ہم نے شبراتوں کے لیے رکھے ہیں؟ ہر ملک کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے۔ پاکستان نے امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ میں بہت نقصان کروا دیا، اب پاکستان یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ انڈیا یا کوئی ملک جیسے ماضی میں افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا رہا اور شرپسند عناصر کی پشت پناہی کرتا رہا، وہ کام پھر سے شروع ہو جائے گا۔ طالبان حکومت کے پاس ایک نادر موقع ہے کہ ملک سے ٹی ٹی پی اور دیگر شرپسند عناصر پر کنٹرول کرے اور ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرے، اور اگر طالبان کے پاس شرپسند گروہوں اور گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو مدد لینے میں دیر نہ کی جائے۔ مدد لیں، کیونکہ جب بھی کوئی ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہ اگر پاگل ہو چکے ہوں تو پاگلوں کا علاج صرف پاگل خانے کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہاں پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں تو آپ کی حکومت جن کی حکومت وہاں ہے وہ اگر گروہ جو ہیں جو خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں ان کی تاریخ ہلکی سے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ 1979 کے اندر جو سوویت کا جو بھی معاملہ شروع ہوا جو کہ صحیح تھا یا غلط تھا، بہرحال بڑا غلط تھا، اور یہ اس کے لیے تاریخ کبھی بھی ضیاء الحق صاحب کو نہیں بھولے گی اور خاص صاحب نے حمید گل صاحب کو نہیں بھولے گی، جنہوں نے ان کے نظریات سے وہ بھی برین واش ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ جہاد کا اعلان کیا، اور یہ جہاد کا اعلان ہمیں لے ڈوبا۔ اور اس کے بعد سے کیا ہوا کہ ازبک سے لے کے سارے جو گروہ تھے وہ وہاں پر جو ہے وہ تربیت حاصل کرنے آ گئے، یہاں تک کہ اسامہ بن لادن اور بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ اپنا سرمایہ، پیسہ سب کچھ لے کر یہاں پر جو ہے وہ جہاد اور عظیم اسلامی جہاد کے لیے تشریف لے آئے۔ جب یہاں پر چلے گئے اور معاملہ ختم ہو گیا اور جو یو ایس ایس آر کو جو توڑ کے انہوں نے تیر اپنا لیا ہے، جو انہوں نے تیر کمائے ہیں اور جو انہوں نے ستارے اپنے سینوں کے اوپر لگائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ کیا انہوں نے کمال کر دیا؟ وہ جو ریاست توڑی تو وہ ریاست کمزور اور غریب ہے، کیا انہوں نے کمال کا کام کر دیا؟ بہرحال اب ہوا یہ کہ آج افغانستان کے اندر وار لارڈز ہیں، سارے وار لارڈز ہیں، اور اتنے وار لارڈز ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں اسلحہ کم ہونے کے اوپر، خواتین کے اوپر، اور یہی ٹوٹل ان کی آپس میں لڑائی ہے۔ نہ مذہب پہ لڑائی ہے نہ کسی اور بات پہ لڑائی ہے، یہ اسی طریقے سے جیسے جنگل کے اندر چند جانور آپس میں لڑتے ہیں، یہ وہ نظام چل رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت اب بھی ٹی ٹی پی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور آئین اور قانون کے تابع آئیں۔ بہت دیر بعد اگر افغانستان میں اگر امن کو موقع ملا ہے تو طالبان کو اس کے موقع کی عوام کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہوئے ہمسایہ ملکوں سے بہترین تعلق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ٹی ٹی پی سمیت شرپسند تنظیموں کو ہمسایہ ملکوں اور خاص طور پہ پاکستان میں امن خراب کرنے کا موقع نہ دے۔ طالبان حکومت کے پاس پائیدار امن اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنے سے معاشی خوشحالی کا موقع ہے، اسے یہ موقع نہیں گنوانا چاہیے، اور خاص طور پر انڈیا کو اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے، جس کا مقصد افغانستان میں خوشحالی نہیں بلکہ خطے میں عدم استحکام اور مسلسل طور پر ایک دہشت گردانہ رویہ ہے جو مسلسل پوری دنیا کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ یہ افغانستان نہیں، یہ یہاں پر پیدا ہونے والی اس افزائش کا نام ہے، یہ اس مائنڈ سیٹ کا نام ہے جو پوری دنیا کے لیے ناسور بن گیا ہے۔ ان کا ٹارگٹ یہ نہیں ہوتا جب آپ یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، ہماری یہ اسلامائزیشن نہیں، اسلام صرف امن 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 ہے،
اور سب سے پہلے اس جہاد کو، جس جہاد کو افغانستان کے اندر لڑا گیا تھا، یہ وہ جہاد نہیں ہے. ہمارا جہاد سب سے پہلے جہاد بن نفس ہے، پھر جہاد بن قلم ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر یہ بات آتی ہے کہ ہم نے کس طرح کا جہاد خداوند تعالیٰ کے لیے لڑنا ہے. جب انسانیت نہیں ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اسلام کا، تو ہم انسانیت کی پروردہ ہیں اور انسانیت ہی کے قائل ہیں، اور ہم جو ہے اشتعال انگیزی اور فتنہ گری کے قائل نہیں ہیں. یہ وار لارڈز کا زمانہ نہیں ہے، یہ امن کا زمانہ ہے. اور جہاں جہاں امن اب نہیں رہے گا، وہاں پاکستان کسی کا ساتھ نہیں دے گا. اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پوری دنیا کو جو ہے، نہ اس سے یورپ محفوظ رہے، نہ اس سے امریکہ محفوظ رہے، اور پاکستان اس کی اتنی بڑی کاسٹ ادا کر چکا ہے کہ پوری دنیا کو احتراماً ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری فوج اس وقت 23 سال سے 1979 سے مسلسل اس عذاب کو جھیل رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہم کتنے ہی شہداء اس پر جو ہے وہ قربان کر چکے ہیں.